دو بھائیوں کی صلح میں نہیں؟ میں اس حوالے سے کیا الحرب خدعۃ، جنگ دھوکے کا نام نہیں؟ اور بیوی جب کہے میں کیسی لگ رہی ہوں تو ہر جگہ حقیقت پر مبنی بات کرنا فقہ کے اصولوں کے خلاف ہو کیوں ہے؟ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، آپ وہ جو آپ کا ایسپیکٹ گر رہا ہے بار بار، وہ اصولوں سے مار کھا رہے ہیں آپ یا جذباتی ایسپیکٹ سے مار کھا رہے ہیں؟ جذباتی اسپیکٹ سے مار کر رہے ہیں، کیونکہ اصولاً مجھے پتا ہے وہ چیز غلط ہی ہے، اور میں جب بھی اسے کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے اس کا جو ہے نا اثر غلط ہی نکلنا ہے۔ بھائی کا سوال یہاں پر یہ ہے کہ میری زندگی کے اندر جس ایک پرابلم کی وجہ سے 50 پرابلمز کھڑی ہو رہی ہیں، وہ بار بار اسی 0 پوائنٹ پہ آ جاتا ہے جس کو میں اتنا ڈیولپ کرتا ہوں، حساب کتاب کرتا ہوں۔ میں نے آگے سے ان سے مزید استدعا کی کہ یہ بتا دیں کہ آپ کے اصول خراب ہیں یا آپ جذباتوں سے مار کھا رہے ہیں، کیونکہ انسان اگر کسی چیز پر کنسسٹنٹلی پروکیسٹینیشن کا بیمار ہو کے غیر مستقل مزاجی کا شکار ہو رہا ہے، تو یا وہ اسے جذباتی لحاظ سے مار پڑ رہی ہوگی یا اس کے اصولوں اور علم میں فساد ہوگا۔ اگر انہوں نے کہا کہ جی میرے جذبات کنٹرول میں نہیں ہیں، تو میں یہاں پہ 6-5 دلائل دے دیتا ہوں جو آپ کے جذباتوں کو ٹھیک کرنے کے اندر آپ کی ہیلپ کریں۔ نمبر 1، ایک فلسفہ یہ ہے کہ جذبات انسان کو چلائیں اور اصول جذبات کے ماتحت۔ تو اکثر لوگ ایسے ہی ملے مجھے، خود سمیت خود۔ تو ہر جگہ یہ جملے نہیں چل سکتے جو جنگ بدر کے الفاظ تھے، کون چاہے گا میرے کان کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، لات کٹ جائے اللہ کی راہ میں۔ دیٹ واز اے سچویشنل سچویشن۔ 23 سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک تھی وہ پرنسپل تھی، اس لیے تو مکے کے اندر سورہ بقرہ اور 1000 واجبات، مستحبات اور ڈوز نوٹس اور ایس او پیز آئے نہیں، کیونکہ مائنڈ سیٹ پہ 86 صورتیں اللہ نے مکے میں کھپا دی وہاں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ ہو جائے گا، ایک پلیٹ فارم مینٹیلٹی کا بن جائے گا، تو اس سے پھر پیسے سے کام کرا لیں گے کہ وہ رزق من عمل شیطان کے ساتھ شراب 2 سیکنڈوں میں نکل گئی، اور امریکہ جو اتنا بڑا یونائٹڈ اسٹیٹس پاور بنا ہوا ہے، وہ اس نے شراب پہ بین لگایا 1929 میں، 3 سال میں اس نے پھر بین ہٹا لی، وہ کر نہیں سکتا۔ تو ایکچولی میں نظریات اور عقائد اور اصول جذباتوں کو اگر کنٹرول کر لینا تو قومیں تو کیا بڑی بڑی سلطنتیں بن جاتی ہیں۔ لیکن اصل کے اندر جو یہ جنگ ہے نا، جو کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ کے کم میں ایک بڑا انقلاب کھڑا کرنا، جو ہے نا کم کے اندر زیادہ سے بڑی ریاست سلطنت بنانا، یہ چاہیے ہی نہیں۔ بہت اسٹریٹجیز چاہیے، تدبیر ترکیب چاہیے۔ شیخ صاحب آپ بتائیں ہم یہ کر سکتے ہیں نہیں، بس یہ بتائیں ہم تو بھائی تو آگے کس طرح کر رہے ہیں تو کچھ ہوگا کس طرح۔ تو جذبات اگر اصولوں کے ماتحت ہوں گے تو ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے لائف، اور اگر اصول جذباتوں کو سنبھال لیں گے نا تو میں 10 بڑے آپ کو وجہ بتاتا ہوں جس سے آپ ایک بڑی چیز بن سکتے ہیں لائف میں کسی بھی ڈومین سے۔ نمبر 1، دشمن 2 روپے کی نیچ حرکتیں کرے گا، جذباتی انسان اپنا منہ کھولے گا، جذبات دکھائے گا، ریاکشن دکھائے گا، اگلے نوٹ کر لیں گے مارنا کہاں سے ہے، جذبات مروائے گا دشمن کیا۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا پرابلم ہے، وہ مزید 10 پرابلمز آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے کورس جو ہوگا، جو ورک شاپ میں کرنا، ویسے آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ آئی ایم اباؤٹ ٹو اوپن مائی انسٹیٹیوٹ ان دا پنجاب کیمپس۔ شیخ عاطف از کمنگ ٹو پنجاب فار آل آف یو انشاءاللہ، پھر آگے کے پی بھی جاؤں گا، تو لاہور کا کیمپس انشاءاللہ کھل جائے گا۔ شیخ اب 2 بٹن کی مارا ہے، انشاءاللہ فوراً مل جائے گا آپ کو۔ ہم نے تو 10-12 سال وہاں کام کیا ہے، تو پھر یہ جو لمبے لمبے کورسز ہیں نا، ورک شاپ، جو میں یہ 2-3 منٹ میں نہیں سکھا سکتا، وہ وہیں ہوگا۔ تو ایک کامیابی کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے دشمن ریڈ نہ کر سکے۔ بحیثیت امت بھی اگر علماء کو بھی سکھاتا ہوں جب، تو وہاں پر بھی ان کو میں یہی کہوں گا بھائی جان آپ بہت ایکسپوزڈ ہیں لوگوں کے آگے۔ ایک بڑا جن بہت چھپا کے رکھتا ہے اپنی چیزوں کو، جذبات کھلوا دیں گی چیز، جذبات ریاکشن دلوائے گا، ایکسٹرا بات کروائے گا، فضول کا ایکشن اور ریاکشن کے اندر کلوزنس اور قربت لائے گا۔ لوگ ریڈ کر رہے ہوں گے، لوگ دیکھ لیں گے اس کو مارنا کہاں۔ اینڈ کے اوپر جتنی بڑی جنگیں ہوتی ہیں نا، $1 بلین جنگیں جو ہوتی ہیں، اس پر کورس یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آنکھوں کے اوپر فریکلز اور جھریاں ہیں نا، یہاں سے پہچان لیں گے اگلا یہاں پہ کچا ہے، یہاں سے مارو سے تپائیں گے تپائیں گے تپائیں گے، انسٹیگیٹ کرائیں گے، اور جب وہ پھٹے گا نا آگے جا کے لوگوں کو بولیں گے دیکھیں ہم نے تو آپ کو کہا یہ ہے دہشت گرد ٹیررسٹ قسم، وہ آپ کو انسٹیگیٹ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں جذبات مروائیں، جذبات سے آپ کا بڑا مسئلہ یہ آئے گا کہ آپ ایکسپوز۔ نمبر 2، جذبات اتنے بے ڈھنگے ہوتے ہیں، آج اس سے عشق کرائیں گے کل کسی اور سے۔
टिकते थोड़ी हैं ये, कभी यहाँ मोहब्बत कभी वहां। तो सेकंड प्रॉब्लम इमोशंस की है कि ये जब हायर एंड पे होंगे तो गाड़ियां तेज हो जाती हैं लड़कों की, जब लोअर एंड पे आते हैं तो बैठा होगा कहीं लगा रहा होगा हैं? और सिस्टम में बड़े लोग देख के क्या कह रहे होते हैं, सॉरी बात, घर में भी इज्जत नहीं, हम कैसे रख लें उसको सिस्टम, कायनात उसे रखने, हम नहीं रखने देंगे, हम खुद कायनात को कह देंगे इसको जगह नहीं देना। हमारे घर के अंदर हमारे बच्चे हैं, वो रोते हैं, वो फजूल हरकतें करते हैं, वो बदमाशियां करते हैं, वो बदतमीजियां करते हैं, आई टेल माई वाइफ प्रोसेस से कट के आएगा तो चौधरी बनेगा, वरना नहीं बन सकता, चाहे अपना खून ही क्यों ना। और तुम लोगों को भी हम जाने थोड़ी देंगे, हम बैठे हैं ना 40 की एज में, तुम्हारे रोना धोना, बेढंगापन, मिजाजबाजी, बदतमीजियां, छुट्टे चरसे, मैरवाना की जो भी करना है ना कर ले, वी वोंट लेट यू। हम कैसे तुम्हें वीजा देने दे, हम खड़ेंगे, रद्द मारेंगे उस काम कि ये डिजर्व नहीं करता। प्रोसेस से तो हर किसी को गुजरना है, जज्बात प्रोसेस के सबसे बड़े जज्बात नफरत करता है प्रोसेस से। और आपकी इज्जत, और सबसे बड़ी बात शेख मसला ये है कि अगर सिस्टम में तेरी इज्जत खराब हो गई ना, तो बाद में ठीक भी कर लेगा ना, लोगों के दिल में एक वो आग उड़ जाएगी यार ये था ये, तो तुझे वो अपॉर्चुनिटियां जो मिलनी है ना जंप मारने के लिए, तूने खुद जला देनी है। इसलिए मैं मुंडों को, बच्चों को और अपनी कौम की बेटियों को ये कहूंगा, जितनी भी चढ़ी हो ना, कहां गई वो जिसने दिया जवाब में, जितनी भी चढ़ी हो, पहला इंप्रेशन हमेशा बहुत क्लास का बनाते हैं। यू शुड मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन द मोस्ट टावरिंग फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि उधर खरीदेंगे ही आप उसको उसी तरीके से। अपने पहले इंप्रेशन के अंदर अपने नफ्स के हाथों बेढंगा बना के जवाब दोगे, टेबल से चली जाएगी। जज्बात बड़बड़ 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 करवाएंगे, जज्बात चाहेंगे मैं टेबल के ऊपर अपना भरमबाजी करूं, बैठ गया कि अगर तू चौधरी है मैं बड़ा चौधरी, जज्बात। तो दूसरा मसला, तीसरा ये मुस्तकिल मजाज रहेंगे नहीं, आज कभी यहां, कल कभी वहां, फिर परसों कभी यहां। तो मसला आपका यह है मेरे भाई, जज्बात को कंट्रोल करने के लिए डर चाहिए, डर। एक उसूल, डर लाओ अपने, इसको डर नहीं है नुकसान का, चौड़ा हुआ ये बहुत ज्यादा, उसे नुकसान दिखाओ कि भाई अगर तू इस फॉर्मूले से नहीं गुजरेगा ना, नहीं बना सकता। ना घर वाले मुंह लगाएंगे, ना सोसाइटी मुंह लगाएगी, बैठा होगा किसी ठिये पे बैठ के अपनी फजूल की बोंगियां मार रहा होगा चाय के ढाबों में। अगर लड़कों ने, कौम के बच्चों ने यही करना है तो कर ले बैठ के। जब बीवी को भी इज्जत नहीं मिलेगी और शरीके में भी इज्जत नहीं मिलेगी, और जब दोस्तों ने भी मुंह नहीं, ये सारा ये कहा, ये कौन से यार खेक है यार, ये एक लड़का नहीं साथ खड़ा होगा, लिखवा ले, खून से लिखने के लिए तैयार हो। फोन नहीं उठाना भाई इन्होंने, ये फोन नहीं उठाएंगे आज जो बैठे होते हैं, यार चल अल्लाह ये पार्टियां करिए थोड़ी, ये मुंह नहीं लगाना किसी तो उसको डराओ। इसलिए ईमान बैनल खौफ व रिजा वल हुब, ईमान उम्मीद और खौफ के बीच में पनपता है। अगर यही सवाल डिप्रेशन का होता तो उसको कहता उम्मीद बढ़ा, मगर यहां जो मसला मुझे लग रहा है ना, वो ये से डर नहीं, इसे डर नहीं है कि अगर जिंदगी हाथ से निकल गई ना तो किसी का प्यो भी नहीं सही कर सकता उसको, और अगर करने का भी वक्त आएगा तो रिसोर्सेस हाथ से निकल जाए। 25 साल की उम्र में अगर दिमाग खुलेगा तो 30-32 तक सेट हो जाएगा, 35 साल में आंख खुलेगी और मुश्किल हो जाएगी, वो नामुमकिन नहीं होगी। लेकिन एंड में हम ही कहेंगे ना, फला तुलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, यू डिड इट एंड आई डिड इट। बचपन से सेट आएगा फितरत सलीमा पे, सब सेट रहेगा, कायनात फौरन उसके हाथों में आ जाएगी 22-24 की उम्र। तो जिसको चढ़ी है ना अपने आप को बर्बाद करने की, कर ले, कुछ नहीं होता, कोई नहीं पूछने आया। फिर एंड में रोना धोना, ये नहीं वो कागज की कश्ती, वो नाव का पानी, वो चल रहा होगा बैठ फजूल। अच्छा ऊपर से भंड भी मारे, नाराज भी होके बैठा हुआ, क्या बात है। हमारे बच्चों की माशाल्लाह, एक को बर्बाद किया, रूठ के भी बैठा हुआ, बहुत चौड़ा है हमारा बच्चा माशाल्लाह, अल्लाह इसको एक बदमाशियां अगलों से करवाने की तौफीक। अबे एक तो तूने जला दिया अपने आप को, और ऊपर से तू रो रहा है, टेंट्रम दिखा रहा है, मिजाज दिखा रहा है। तो जितने बेटे कौम के और भाई और दोस्त समझ जाएंगे, 600 पर वाला आसमान से तब उतरता है,
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی آپ ٹھیک کر لیں. باقی عزت بنتی ہے مستقل. روز جب لوگ دیکھیں گے, کیا نام ہے آپ کا, ظہیر الدین بابر, روز دیکھیں گے نا بابر گھوڑا لے کے ہندوستان پہ حملہ کر رہا ہے, تو ایک دن وہ کہیں گے اور واقعی یار بندے میں بہت دم ہے, روز اٹھتا ہے, روز کپڑے اچھے پہنتا ہے, روز خوشبو لگاتا ہے, روز بال بنا کے آتا, روز حسین دکھتا ہے ماشاءاللہ. آج ہم جس عمر میں کھڑے ہیں نا, تو میں بہت سی دنیا سے, اور اب تو یہ شہرت یہ کتنا اور عذاب بن گئی ہے. وہ دور اچھا تھا جب میں وہ دور اچھا تھا جب لوگ نہیں جانتے تھے. وہ دور اچھا تھا جب اسلام آباد تک آتا تھا اور کوئی منہ نہیں لگاتا تھا یہاں پر. اب ہم ملتے ہیں دنیا سے تو ہم پوچھتے ہیں اور بھائی کیا حال ہے, تو مجھے جب میں کسی سے پوچھوں نا میں سکھا دیتا ہوں, مجھے ڈیٹیل میں جواب مت دیا کریں. مامی کی, تائی کی, چاچے کی, پھپھی کی, پتر کا یہ مسئلہ, میرے پاس ویسے ہی دماغ میں قوم کی اتنی ٹینشنیں پڑی. آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے, شیخ صاحب ہم ٹھیک ہیں, آپ سنائیں آپ کی, خلاص. اینڈ کے اندر سسٹم کے بڑے لوگ آنکھوں کے اشاروں سے ہی غم سناتے ہیں اور آنکھوں کے اشاروں سے ہی کہتے ہیں کہ سب بہتر, کیونکہ نہ اس کے پاس ٹائم ہوگا سمجھنے کا اور نہ ہمارے پاس ٹائم ہے کسی کا غم لینے کا. ہاں کوئی بندہ ملتا ہے تو میں شروعات اسی سے کرتا ہوں, یا تیری کہیں کنڈی اٹکی ہوئی ہے تو وہ سولو کرا لے. سسٹم کے مار کھائے ہوئے لوگوں میں سے ایک فقیر درویش آدمی, بیچلرز ان برباد ایڈمنسٹریشن کیا ہوا, پورا BBA, تو بربادیوں سے تجھے سکھا سکتا ہوں, اسپیشلائز لوں کہ کیا نہیں کرنے کا. تو یہ بتا دے کہ اٹکی اثریں بیٹھ کے تو برباد. ویلکم ٹو دا کلب بچے, ٹھیک ہے. اس کو ڈرانا سیکھو, وہ خود ہی صحیح ہو جائے گا. ایک ٹائم پر جب وہ علم صحیح ہو جائے گا, وہ ڈرنا شروع ہوگا, اسے نقصان دکھاؤ, وہ سیٹ رہے گا. جب وہ پاگل ہو نا, اس کو ڈر دکھاؤ, وہ اٹل کی آن دا مارک. باقی آپ ٹیلنٹڈ آدمی کر لیں گے. نیکسٹ سوال, میں ادھر اپنی بہنوں